جو شخص شدید غم اور رنج میں مبتلا ہے اور وہ شخص اگر کہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل تو اللہ تعالیٰ اس غم کو دور کر دیتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جب انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اگر آپ بہت ہی زیادہ غم اور رنج میں ہیں، چاہے آپ کے دشمن کتنے ہی جمع ہو جائیں، تو آپ اپنے رب پر پورا یقین رکھیں اور کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب ایک بندہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے تو بہت سارے دنیا کے فائدے اور بہت سارے آخرت کے فائدے اٹھاتا ہے۔ آپ صرف اپنے گناہوں پر ہی توبہ نہ کریں بلکہ اپنے گناہوں کے علاوہ بھی توبہ استغفار کریں۔ اپنی لائف میں استغفار کا ڈیلی پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے محبوب شخص میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والوں کو، پاک صاف رہنے والوں کو اور عبادت کرنے والوں کو اور سچے دل اور سچے ایمان والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور تو توبہ کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ انسان کو نصیب ہوتی ہے، اس کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ اس شخص کو بخش دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں لوگوں کو معاف کرتا ہوں جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میرے سے توبہ کرتا ہے۔ لیکن معافی بھی اس طرح نہیں مل سکتی کہ آج ہم نے توبہ کر لی اور پھر ہم وہی گناہ کر رہے ہیں۔ تو توبہ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ شخص ایمان والا ہو، ایمان پر چلنے والا ہو اور توبہ کرنے کے بعد وہ شخص نیک کام کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگ توبہ کرتے ہیں، میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں اور پھر وہ ایمان لائیں اور اس راستے پر چلیں، یعنی کہ اللہ ایسے شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرنے والوں کو اللہ ہر غم اور پریشانی سے نجات دیتا ہے، مشکل سے نجات دیتا ہے۔ اور ایک فائدہ توبہ کا یہ بھی ہے کہ اللہ اس کی تنگستی دور کرتا ہے، رزق میں کشادگی بھی آتی ہے، مال اور دولت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے۔ آج کل ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی سے گھرا ہوا ہے۔ کیا کوئی شخص ہے جو یہ کہے کہ میں 100% خوش ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے؟ تو ہر پریشانیوں کا حل ہے توبہ استغفار۔ ہر تنگستی سے نکال کر کشادگی کی طرف لے آتا ہے استغفار کا راستہ۔ اللہ بہترین موسلا دھار بارش برساتا ہے۔ استغفار کی کثرت سے اللہ اولاد میں ترقی دیتا ہے۔ استغفار کی برکت سے باغات اور نہریں دیتا ہے، رزق کے ذریعے بنا دیتا ہے، انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ کتنا ہی بڑا گناہ اس انسان نے کیا ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ کتنا ہی بڑا گناہ اس انسان نے کیوں نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے اگر وہ شخص سچے دل سے اپنے بالکل بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دے اور بالکل نیک راستے پر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ضرور معاف کر دیتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے کہ دنیا میں سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ کون سا ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، نعوذ باللہ۔ اور شرک کرنے کے بعد اگر وہ شخص سچی توبہ کرے تو اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے، زنا کو بھی معاف کر دیتا ہے، ہر قسم کے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کے بھی کچھ شرائط ہیں، ایسا نہیں ہے کہ توبہ کر لی اور پھر سے گناہ کر لیا، نہیں۔ ایک بار سچی توبہ کرنے کے بعد آپ یہ نیت کر لیں کہ کبھی بھی گناہ کی طرف نہ جائیں۔ ایک سچی توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو بھی نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے، مگر توبہ سچی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا ایسا کوئی ہے جو گناہ کرنے کے بعد ہمیں معاف کر دے؟ اگر ہم کسی شخص سے لڑائی کریں، جھگڑا کریں اور پھر اس کو سوری بول دیں تو کیا وہ ہمیں جلدی سے معاف کر دے گا؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اگر رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کرے گا اور ہمیں رزق بھی دے گا اور ہمیں تنگستی سے بھی نکالے گا اور ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق بھی عطا کرے گا۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔
آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ایک لائک ضرور کیجیے گا اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے استغفار کب سے اسٹارٹ کیا ہے، اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔